بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصبہ نانوتا، کاندھلا، دیوبند اور تھانہ بھون مشہور علمی مراکز ہیں۔ یہاں خاندان شیوخ فاروقی، صدیقی، عثمانی اور انصاری آباد تھے۔ یہ قصبے ہمیشہ سے بزرگوں اور مشائخ کے مسکن رہے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا مولد اور وطن عزیز قصبہ نانوتا ضلع سہارنپور ہے، جو دیوبند سے 12 میل مغربی جانب واقع ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ تاریخی نام آپ کا خورشید حسین اور تاریخ پیدائش شعبان سن 1248 ہے۔ والد کا نام شیخ اسد علی بن غلام شاہ ہے، جو نہایت پرہیزگار، صاحب اخلاق اور صوم و صلاۃ کے پابند تھے۔ آپ بچپن سے ہی ذہین، محنتی اور سعادت مند تھے۔ تعلیم کے دوران ہمیشہ اپنے ساتھیوں میں نمایاں رہے۔ آپ نے قصبہ دیوبند میں فارسی، عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مولانا مملوک علی نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے ہمراہ دہلی تشریف لے گئے اور محدث حضرت مولانا شاہ عبد الغنی مجددی الحنفی سے حدیث شریف کا دورہ پڑھا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے مولانا احمد علی سہارنپوری الحنفی کے کتب خانے مطبعِ احمدی میں کتابت کا کام شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حکیم محمد صادق مراد آبادی اور مولانا فیض الحسن گنگوہی رحمہم اللہ وغیرہ کو آپ نے زمانہ کتابت میں حدیث کی اکثر کتابیں پڑھائیں۔ اسی زمانے میں مولانا احمد علی سہارنپوری نے بخاری شریف پر حاشیہ لکھنے کا کام شروع کیا تھا۔ 24 پاروں کا حاشیہ تو حضرت سہارنپوری نے مکمل کیا تھا، آخر کے 6 پارے رہ گئے تھے، وہ انہوں نے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے ذمہ لگا دیے۔ مولانا نے ان کو لکھا اور قابل رشک لکھا۔ اس دوران آپ نے شیخ المشائخ مجاہد کبیر حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے تصوف کی راہ اختیار کی۔ ظاہری علوم کے علاوہ باطنی علوم و معارف میں وہ مقام حاصل کر لیا جو ان کے زمانے میں واہب حقیقی نے ان کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی قابلیت اور تقوی بے مثل و بے نظیر تھا۔ آپ کے مرشد حضرت حاجی صاحب نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا، ایسے لوگ کبھی پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، اب مدتوں سے نہیں ہوتے۔ ایک موقع پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے یہ بھی فرمایا، اللہ اپنے بعض بندوں کو ایک لسان عطا فرماتے ہیں، چنانچہ حضرت شمس تبریز کے واسطے مولانا روم کو لسان بنایا تھا، اور مجھ کو مولانا محمد قاسم عطا ہوئے، جو میرے قلب میں آتا ہے بیان کر دیتے ہیں۔ ایک مرید کے لیے مرشد کا یہ خراج تحسین بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت نانوتوی نے طالب علمی کے زمانے میں بہت سے خواب دیکھے تھے، جو آنے والے دور میں ان کی خدمات اور رفع درجات کی طرف مشیر اور اللہ تعالی کی طرف سے بشرا و خوشخبری تھے۔
چنانچہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی جو مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ہم وطن، رفیق درس اور ہم زلف بھائی تھے، فرماتے ہیں ایام طالب علمی میں مولوی محمد قاسم صاحب نے ایک خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور مجھ سے ہزاروں نہریں جاری ہیں۔ انہوں نے یہ خواب جناب والد صاحب یعنی حضرت مولانا مملوک علی سے ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم سے علم دین کا فیض بکثرت جاری ہوگا۔ آپ کا یہ خواب ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کی شکل میں شرمندہ تعبیر ہوا، اور اس میں ذرہ برابر شک نہیں کہ دارالعلوم دیوبند اور اس کی دیگر سینکڑوں شاخوں سے قرآن و حدیث، فقہ اور علم دین کی جو نشر و اشاعت ہوئی اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ توحید و رسالت، خدا خوفی اور فکر آخرت پیدا کر کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کو با خدا بنا دیا، معاشرتی و تمدنی زندگی میں حقوق العباد کا صحیح جذبہ پیدا کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے حال کو ماضی سے جوڑ دیا۔ بر صغیر پاک و ہند میں قدم جمانے کے بعد فرنگیوں نے مختلف ہتھ کنڈوں سے دوسرے مذاہب کو پامال کرنے اور عیسائیت کو پھیلانے کے لیے کوششیں شروع کی، تو اس کی مدافعت اور مزاحمت کے لیے مسلمانوں کی ایک انقلابی جماعت تیار ہو گئی۔ حاجی صاحب کے رفقاء کار میں سے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ضامن شہید تھانوی وغیرہ رحمہم اللہ شامل تھے۔ جہاد حریت کے کارکن ہونے کی وجہ سے فرنگی حکومت نے حضرت نانوتوی کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا۔ احباب کے اصرار پر آپ 3 دن تک روپوش رہے۔ 3 دن کے پورے ہوتے ہی یکدم باہر نکل آئے اور آزادانہ چلنے پھرنے لگے۔ لوگوں نے پھر روپوش ہونے کے لیے عرض کیا تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ روپوش رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن تک روپوش رہے۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے جس طرح دشمنان اسلام کے خلاف سیف و سنان سے جہاد کیا، عمر کے آخری دور میں قلم و لسان کے جہاد کا فریضہ بھی اس خوبی کے ساتھ ادا کیا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک حجت اور دستاویز چھوڑ گئے۔ اسی جذبہ جہاد نے ہی حضرت کے ذمے احقاق حق کی ذمہ داری لگائی تھی۔ اہل تشیع سے مباحثے، دلائل سے لبریز خطوط لکھے، فرق اہل حدیث کو راہ راست پر لانے کے جذبے سے ان کو ہر طرح کی فہمائش کی، بریلوی مکتب فکر کے طبقے کی اصلاح کے لیے سنت و بدعت کی حقیقت واضح فرمائی۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی نقل کرنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قاضی پور گاؤں تشریف لے گئے۔ اتفاق سے 10 محرم کا دن تھا۔ روافض نے حضرت کو اپنی مجلس میں آنے کی دعوت دی۔ حضرت نے فرمایا کہ منظور ہے، مگر اس شرط پر جب آپ مجلس میں وعظ کریں گے تو ہمیں بھی کچھ کہنے کی اجازت ہوگی۔ اس پر وہ آمادہ نہ ہوئے اور وہیں کچھ مذہبی گفتگو کرتے ہوئے حضرت سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ بیداری میں ہم کو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیں کہ آپ حق پر ہو تو ہم اہل السنت والجماعت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا
کہ اگر تم اپنی کہی ہوئی بات پر پختہ ہو تو میں بیداری میں زیارت کرانے کے لیے تیار ہوں، مگر روافض حضرت کے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے اور اپنے مطالبے سے رجوع کر لیا۔ اس قسم کے واقعات ہر مرحلے پر ملیں گے جو یقیناً اس حدیث کا مصداق ہیں، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لأبرہ۔ اسلام کے اس جرنیل نے دیگر فتنوں کے تعاقب کے ساتھ ساتھ عیسائیت اور آریہ دھرم کے خلاف بھی مناظرانہ جہاد کیا۔ سن 1878 میں شاہ جہاں پور میں عیسائی پادری اسکاٹ اور نولس کے ساتھ دلائل نقلیہ و عقلیہ میں ایسی صحیح اور قطعی دلیلیں پیش کی کہ ان پادریوں کو بھی تحریف و منسوخیت انجیل کا قائل ہونا پڑا۔ اس موقع پر ہندو رہنما منشی پیارے لال نے کہا کہ مولوی محمد قاسم کے کیا کہنے، ان کے دل پر علم کی سرستی یعنی دیوی بول رہی ہے۔ قلم و قرطاس کی نعمت کے ساتھ اللہ تعالی نے حضرت نانوتوی کو انتہا درجے کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نوازا تھا۔ چنانچہ مولانا سید مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ سے کئی میل دور ہی برہنہ پا چلتے رہے۔ آپ کے دل اور ضمیر نے اجازت نہ دی کہ دیار حبیب میں جوتا پہن کر چلے، حالانکہ وہاں سنگریزوں اور نوکیلے پتھروں کی بھرمار تھی۔ درس و تدریس اور تبلیغ و ارشاد کے علاوہ آپ نے متعدد کتابیں بھی تحریر فرمائی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی لکھی گئی کتابوں کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں کیا جائے اور نام نہ لکھا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ کتابیں امام رازی یا امام غزالی کی لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں: تقریر دل پذیر، اسلام کے اصول پر جامع مانع تقریر، تحذیر الناس، زمینوں کے ساتھ ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر عجیب بحث، آب حیات، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نفیس بحث، قبلہ نما، جہت کعبہ سے شرک کا ایہام اور اس کا شافی جواب، توثیق الکلام، مسئلہ ترک قرات خلف الامام پر محققانہ بحث، الدلیل المحکم، اجرت تعلیم کے متعلق فتویٰ، انتصار الاسلام، آریوں کے مقابلے میں اسلامی اصول کی فلسفی، ہدیت الشیعہ یعنی شیعہ عقائد پر مفصل بحث، اجوبہ اربعین، تحذیر الناس پر علماء رامپور کے اعتراضات کا جواب وغیرہ۔ 4 جمادی الاولیٰ سن 1297 ہجری مورخہ اپریل 1779 بروز جمعرات بعد نماز ظہر، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دار العلوم دیوبند اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالی کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اس ہستی پر جس نے بادئ عرفان مصطفیٰ سے تشنہ لبوں کو سیراب کیا۔